بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے بہترین مذہب ہے. دنیا میں جتنے ادیان پائے جاتے ہیں ان سب میں مقدس اور بابرکت مذہب وہ دین اسلام ہے. دین اسلام نے انسان کو ماں کی گود سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر جنت جہنم تک کی ساری باتیں سکھائی ہیں. اس لیے 1450 سال گزر چکے ہیں اور دنیا کے افراد نے، قوموں نے بہت کوششیں کی کہ اسلام سے اچھی کوئی چیز دنیا کے سامنے پیش کی جائے، لیکن جس نے بھی کوشش کی وہ خود ناکام ہو کے بیٹھ گئے. قرآن کو بدلنے کی کوشش کی، اسلام کے عقائد پر، اسلام کے احکامات پر لوگوں نے اعتراضات کیے، لیکن ان کی عقل نے خود ان کو بتایا کہ تم خود غلط ہو، اسلام صحیح مذہب ہے. اس لیے بھائیوں، ہم سب کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف دروں پہ جھکنے سے بچا کر خالص اپنے در پر جھکنے والے ہم سب کو بنائے. اللہ تعالیٰ نے جو مذہب ہمیں عطا کیا ہے، اگر اس کی ایک ایک بات کو بیان کیا جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اسلام کی ساری چیزیں اور اسلام کے احکامات آدمی بیان نہیں کر سکتا. میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کی ایک اس عظیم بات کا تذکرہ کروں گا جو ہم سب سے متعلق ہے، جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک کو اس بات کی ضرورت ہے. اس لیے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی تشریف رکھیں. وہ اس وقت کا سب سے سنگین مسئلہ ہے، سب سے اہم ضرورت ہے. میں اس چیز کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اس لیے آپ بجائے اس کے کہ تقریر کیسی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، میں قرآن کریم کے اس سبق کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے بنا آپ کا اور میرا گھر جہنم بن چکا ہے، جس کے بنا ماں باپ کی نیند اڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے عزتیں لٹ رہی ہیں، جس کی وجہ سے بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. اسلام جیسے مقدس مذہب کو چھوڑ کر اور
مذاہب کا نام لینا بھی مسلمان اپنی زبان سے گوارا نہیں کرتا، اس مذہب میں جا کر ہماری بچیاں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے راستے پر جا رہی ہیں۔ اس لیے پہلے ان بچوں کو اگر کوئی مجمع جوڑنے والا ہو یا تو انہیں نکال دو یہاں سے، یا ان سے کہو خاموش ہو جائے۔ جو مجمع سنبھالنے کے لیے ہے یہ بچے بات کر رہے ہیں، میں تقریر نہیں کروں گا، میں تو قرآن کریم کی وہ بات آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ اگر اس بات پر آپ نے اور میں نے عمل نہ کیا تو مسلمانوں کی 16 لاکھ بچیاں اسلام کو چھوڑ کر کفر کے راستے پر زندگی گزار رہی ہیں، اور یہ کفر کی آگ ہر گھر تک پہنچ چکی ہے۔ شاید کوئی گاؤں، شاید کوئی بستی ایسی بچی ہوئی ہو جس میں یہ آگ نہ پہنچی ہوئی ہو۔ اس لیے آپ میری بات کو توجہ سے سنیں، ورنہ قیامت کے دن اللہ کی قسم آپ کی کمائی اور آپ کا یہ مال یہ کچھ کام نہیں آئے گا، اور آپ کا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ میں اللہ کے سامنے عذر بیان کروں کہ ہم دین میں مشغول تھے، اس لیے میں اپنی اولاد کی تربیت نہ کر سکا، تو ہمارا بھی عذر نہیں چلے گا۔ اس لیے آپ سب اس مسئلے کو عمل کی نیت سے سنیں اور یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ بیان کا مقصد شور شغب نہیں کہ چلا دیا جائے، آپ حضرات جمع ہو گئے اور یہاں سن کے چلے گئے، بلکہ آپ یاد رکھنا قیامت کے دن یہ بیان بھی اللہ کے یہاں ان کا حساب دیا جائے گا کہ تمہیں علماء نے بتایا تھا، تم نے اس پر کیا عمل کیا ہے۔ اس لیے میں جو بات بیان کر رہا ہوں آپ اس کو سنیں، اور میں بھی اور آپ بھی فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ حضرات اس بات کو سنو، اسلام کی ساری تاریخ اور اسلام کے سارے احکامات بیان نہیں کیے جا سکتے، میں ایک چھوٹی سی بات بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت والدین پر فرض ہے۔ ماں باپ والدین کی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، یہ فرض ہے اور فرض عین ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے اپنی اولاد کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کے مکان بنائے، زمینیں خریدی، لیکن اولاد بدین رہی، تو قیامت کے دن جب ہماری بیٹی جہنم میں جائے گی تو یہ روایت تو نہیں ہے، یہ درایتاً حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی گھر کی ایک بچی جہنم میں چلی گئی تو اپنے گھر کے 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی۔ آپ ادھر ادھر نہیں، پانی وانی کا بھی بھائی ذرا تھوڑی دیر رک جاؤ، یہ خون کے آنسو رونے کا وقت ہے، ہنسی کھیل کا وقت ختم ہو چکا۔ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں، جسے کسی کو کام ہو بیچ میں وہ بیچ میں بھی نہ آئے۔ اس بات کو آپ سنیں، خدا کی قسم ایک دور تھا کہ اگر ایک مسلمان کے مرتد ہونے کی خبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو سمجھا کر لاؤ۔ جب حضرت عمر کا وفد اس نوجوان کے پاس گیا، اس نوجوان نے کہا کہ عمر سے یہ کہو کہ میں اسلام میں واپس آ سکتا ہوں، لیکن میری 2 شرط ہیں۔